پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری تنازع کے دوران پاکستان کی پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے، وہاں پر کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے ہندوستان کی شمالی ریاستوں کے اسکولوں میں کچھ اہم ایکسرسائزز کروائی گئی ہیں، ان کا کیا مطلب ہے اور آگے کیا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے، اور حالیہ جو تنازع ہے اس میں گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں میں پاکستان اور بھارت کے تنازع کے تناظر سے کیا بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ تو آئیے فخر درانی سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ فخر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شاہ جی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں، آج بڑی ہلچل تھی یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر۔ پاکستان کی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں جن کی ریپریزنٹیشن ہے پارلیمنٹ میں، ان کی طرف سے اپنا جو خیالات کا اظہار کیا گیا، خاص طور کے اوپر انڈیا اور پاکستان کی جو ٹینشن ہے اس کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں اور بڑے لیڈرز کی طرف سے باتیں کی گئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا امپورٹنٹ سپیچ تھی، کس لیڈر کی سب سے امپورٹنٹ سپیچ تھی اور کیا پیغام دیا گیا؟ فخر، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک مشترکہ قرارداد تو پہلے ہی آ چکی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرف سے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو جاری تنازع ہے اس میں ساری جو پارلیمنٹ ہے اپنی قوم متحد ہے اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اس تناظر میں پارلیمنٹ کے اندر اجلاس جاری ہے، کل بھی ہوا تھا، آج بھی صبح 11 سے 3 بجے 3:30 بجے تک ان انٹرپٹڈ جاری رہا۔ آج کا جو اجلاس ہوا اس میں 3-4 تقریریں بہت اہم تھیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے جو تقریر کی ہے انگریزی زبان میں، بڑی شستہ انگریزی میں، اور بڑی پاورفل سپیچ کیا انہوں نے۔ بلکہ مجھے آج بلاول میں نظر آیا کہ بلاول جو آج سپیچ کر رہے تھے وہ ہمارے پرائم منسٹر کی سپیچ نظر آ رہی تھی، ان میں نظر آ رہا تھا کہ یہ ہمارے کوئی پرائم منسٹر ہے، فیوچر پرائم منسٹر ہے، اس کی سپیچ ہے۔ اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کا جو ہے کیس وہ پیش کیا اور بتایا کہ پاکستان جو ہے ٹیررزم میں انوالو نہیں ہے بلکہ پاکستان ٹیررزم کا وکٹم ہے۔ اور پھر جو سنتاس معاہدہ بھارت کی طرف سے معطل کیا گیا ہے اس کے اوپر بڑی کھل کے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دریائے سندھ جو ہے یہ خالی دریا میں نہیں دوڑتا، یہ ہماری رگوں میں بھی دوڑتا ہے خون کی طرح، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور پوری قوم جو ہے وہ ساتھ بڑی تفصیلی بڑی اچھی مدلل تقریر۔ ایک ہوتا ہے نا کہ خواہ مخواہ انڈیا بیشنگ، وہ نہیں تھی، اس میں لاجک کے اوپر فیکٹس کے اوپر بات تھی کہ کس طریقے سے یہ جو پہلگام کا جو انسیڈنٹ ہے اس میں پاکستان ملوث نہیں ہے۔ پھر بلاول کے بعد جو دوسری اچھی اور جذباتی تقریر ہم نے دیکھی وہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تھی۔ اچھا، انہوں نے بھی بڑی اچھی تقریر کی اور انہوں نے بھی یونٹی کا جو پیغام دیا کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، چاہے بینچز اپوزیشن کے ہوں چاہے حکومت کے ہوں، وہ ساتھ کٹھے ہیں۔ جو اپوزیشن کی طرف سے بڑی اہم 2 تقریروں کا میں ذکر کروں گا۔ ایک تقریر اس میں اسد کیسر انہوں نے کی ہے جو کہ سابق سپیکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے قوم کے ساتھ ہیں، قومی معاملات پر ہم ایک ہیں۔ پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ جی قومی یکجہتی ہے، اور قومی یکجہتی کے لیے جو ملک کا پاپولر لیڈر ہے عمران خان، اس کو بھی ریلیز کر دیں۔ ظاہر ہے ایک پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کی ایک خیال ہے۔ اور جو دوسری اور بھی لوگوں نے اہم اسپیچز کی، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو میرے ذہن میں جنہوں نے امپرنٹ چھوڑا، بریگیڈیئر اسلم گھمن سیالکوٹ سے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی تقریر کی۔ کم لوگوں کو پتہ ہے کہ بریگیڈیئر اسلم گھمن جو ہے یہ کسی زمانے میں جل جا کے اے ڈی سی بھی رہے ہیں۔ اچھا، جی ہاں، اور اس وقت آرمی چیف غالباً نہیں تھے ضیاء، لیکن یہ اے ڈی سی رہے ہیں ان کے، اور یہ آئی ایس آئی میں بھی رہے ہیں، آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر رہے ہیں، اور یہ آئی ایس آئی میں جو رہے ہیں تو انڈیا کے آپریشنز کو بھی دیکھتے رہے ہیں۔ اور ان کے پاس انڈیا کے بڑے خفیہ راز جو مجھے پتہ ہے ان کے قریبی حلقوں کی طرف سے تھے کہ بعض خطوط، بعض قیمتی دستاویزات جو ہیں انڈیا سے انہوں نے اپنے سورس کے ذریعے حاصل کر لیے تھے۔ پرٹیکولرلی جو براس ٹیک جو مشقیں ہیں اس دوران بھی ان کا بڑا کردار ہے۔ تو انہوں نے بڑی اہم سپیچ کی۔ پھر اعجاز الحق مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنے والد کے والوں سے مزین تقریر کی کہ کس طریقے سے ان کے والد کے دور میں براس ٹیک ہندوستان نے جو سب سے بڑی مشقیں کی تھی تو وہ کی، تو کس طریقے سے ان کو پیغام بھجوایا گیا۔
راجیو گاندھی کو کس طریقے سے ان کے والد نے پیغام بھجوایا، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کے جو طیارے ہیں ہندوستان کے ساتھ مل کر 1987 میں پاکستان کے کوئٹہ کے اوپر اٹیک کرنے والے تھے، تو پاکستان کی ایئر فورس کو ہمیں پاکستان کو انٹیلیجنس معلومات ملی، اور 24 گھنٹے ہماری جو ایئر فورس ہے وہ ہوا میں رہی، اور پھر ہندوستان نے وہ کام نہیں کیا اور وہ معاملہ ٹل گیا۔ تو مختلف اہم سپیچز تھی، ڈاکٹر فاروق ستار نے تقریر کی، وہ اس لیے بڑی اہم تھی کہ فاروق ستار اور ایم کے ایم ایک مہاجر بیک گراؤنڈ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بننے کی جو قربانیاں دی تھی وہ بالکل درست دی تھی، کیونکہ جو ہندوستان کے پرائم منسٹر ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو گیا۔ تو یہ کچھ چیدہ اہم تھی، لیکن براڈلی یونٹی کا مظاہرہ دیا، یونٹی کا میسج تھا۔ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے اعتراض بھی کیا، عبداللطیف مراد ایک ایم این اے، انہوں نے بٹوین دا لائنز بڑی اہم باتیں کی ہیں، اور انہوں نے بٹوین دا لائنز کہا کہ ہمیں قرآن کی آیات پڑھ کے دہشت گرد ثابت کیا جاتا ہے، ایسا نہ کیجئے، ہم سے بات کریں اور جو ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ تو لطیف مراد نے بڑی اچھی باتیں کی، بٹوین دا لائنز انہوں نے میسج دیا، لیکن براڈلی ایک میسج یہی تھا کہ ہم اس مشکل وقت میں پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، اپوزیشن بھی اور حکومت بھی، اپوزیشن نہیں، حکومت نہیں ہے، ہم اکٹھے ہیں، اور ہم ہندوستان کی طرف سے اگر کوئی جارحیت ہوگی تو اس کا جواب دیں گے۔